السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، رزق اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم رزق کماتے ہوئے بعض دفعہ بعض سوالات اور مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور ہم ان کے جوابات ڈھونڈنے میں بہت سی اپنی کوششیں بھی صرف کرتے ہیں۔ تو آج اسی طرح کے چند سوالات لے کے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے لے کے جب سے ہم بچپن سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہر انسان کے لیے رزق ہے جو وہ ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے ہی۔ سر، قرآن سے اور دین کی روح سے یہ بات کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک نہیں سچ؟ نہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ نے میرا مثال کے طور پر جو اولاد کو قتل کرنے سے روکا ہے، تو یہ فرمایا ہے کہ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ لیکن یہ اصل میں ادھوری بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور ان کو دیتا ہے کہ جو رزق تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے رزق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے، عقل استعمال کرنی ہے، وسائل اسباب بروئے کار لانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں رسپونڈ کرتا ہے اور رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ جی سر، لیکن اس سے ایک سوال سر اٹھتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی آپ کی کوششوں کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تو سر اس کا میکینزم کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑی بڑی محنت، سر بہت مشقت والا کام کرتے ہیں، اور ان کی جو رزق ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اچھے خاصے امیر ہوتے ہیں اور ان کو کچھ اتنا وہ خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو سر پھر یہ میکینزم کس طرح کا میکینزم ہے کہ جس میں کہ سر وہ ہونا تو اسی طرح چاہیے تھا کہ جتنی کوئی محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی رزق دے رہے ہیں، لیکن یہ دنیا میں نظر تو نہیں آتا سر اس طرح۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کی زندگی کا طالب ہے وہ جان لے کہ ہم دیتے ہیں اس کو، دنیا کو، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن ایک طے شدہ بات یہ ہے کہ آپ کو رزق کم ملنا ہے یا زیادہ ملنا ہے۔ ملنا اس وقت ہے جب آپ کوشش کریں گے۔ سو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کوشش کے نتیجے میں آپ کو کتنا ملے گا، زیادہ ملے گا یا کم ملے گا، یہ اللہ کی، آپ کہیے وہ تقدیر ہے، وہ پلاننگ ہے، وہ آزمائش ہے کہ جو اس نے ہر ایک کے لیے مختلف رکھی ہے۔ اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، اس کی اپنی کچھ حکمتیں، مصلحتیں ہیں، لیکن بہرحال اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ رزق دے گا، سب کو دے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ دے گا کہ رزق جن کو ملنا ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ کا فضل ان کو حاصل ہوگا۔ سر اسی طرح سر جیسے آپ نے وہ بات کی کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق کے اس کے پریشانی کے ڈر سے یا مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، تو سر یہ ایک چیز ہمارے وہ ہے فیملی پلاننگ کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، تو سر یہ تو ہنڈر کرتی ہے یہ چیز پھر اس سارے کنسیپٹ کے پیچھے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو کیوں ان کی فیملی پلاننگ کر کے اور یہ قتل کر دیں، اور رزق جو جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو پھر ہم وہ یہ شرکیاں یہ کفر کے زمرے میں نہیں آتا کہ آپ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اولاد جب اس دنیا میں آتی ہے تو صرف چیلنج روٹی کا نہیں ہوتا، چیلنج تربیت کا بھی ہوتا ہے، چیلنج صحت کا، ماں کی صحت کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ماں اور باپ ایک بچے کے بعد ابھی دوسرے بچے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح وقت دے سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، تو چاہے رزق دینے والا اللہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بیچاری ماں کمزور ہے، بیمار ہے اور ہر سال بچے ہو رہے ہیں۔ تو جس کو آپ فیملی پلاننگ کہتے ہیں،
اس میں سے اس عنصر کو نکال دیں کہ ہم نے کم بچے یا ایک خاص تعداد میں بچے رکھنے ہیں تاکہ ہم ان کو ٹھیک طرح سے کھلا سکیں، اس کو نکال دیں۔ جو مقصد ہونا چاہیے پلاننگ کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں اور ہم اپنے ملک کے نظام کو ایسے چلا سکیں کہ یہاں ڈسپلن ہو، یہاں ہر بچے کو اچھی تعلیم ملے، اچھا ماحول ملے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فیملی پلاننگ کے بارے میں ضرور ہم کو سوچنا چاہیے۔ ہمارا ملک تو پاپولیشن کے پریشر میں بہت زیادہ آ چکا ہے اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت سے بیماریاں وغیرہ یہ سب کچھ جنم لیتے ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سر اسی سے منسلک ایک اور بھی کوشچن ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھی اپنی اولاد کا قتل ہی ہے کہ اگر آپ وہ فیملی پلاننگ کر کے اور اب اپنے بچوں کی تعداد کو روک رہے ہیں، تو اس کے لیے سر جیسے مختلف طریقے یوز کیے جاتے ہیں، تو سر یہ کیا حقیقتاً یہ اولاد کا قتل ہی ہے کہ دین کے اس کے بارے میں کوئی اور کنسیپٹ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کی تمہید بن گئی، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، تو اس کے بعد سوال پیدا ہوگا نا کہ اگر اس کو ضائع کیا جائے تو یہ اولاد کا قتل ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی طریقہ آپ اختیار کریں کہ جس میں حمل کے ٹھہرنے کے پروسیس کو روک دیا جائے تو یہ قتل اولاد ہرگز نہیں ہوگا۔ اب حمل ٹھہر گیا ہے اور آپ ایبارشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس ایبارشن کے کرنے کے نتیجے میں کیا قتل ہوتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو 120 دن سے پہلے آپ ایبارٹ کرتے ہیں تو قتل نہیں ہوگا، 120 دن کے بعد کریں گے تو قتل ہوگا۔ سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو مفلسی کا ڈر ہے تو آپ وہ ڈریں نہ، یعنی شادی کر لیں، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے آپ کو اگر چاہیں گے تو سر لیکن ہمارے ادھر برِ صغیر میں یہ چیز کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی جو لڑکا ہے وہ ذرا فائنینشلی ذرا اسٹرانگ ہو جائے یا انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو پھر اس کی شادی کی جائے۔ تو سر یہ عقل میں بھی سر یہ کنسیپٹ آتا ہے اور آن دی ادر ہینڈ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو سر پھر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بس پھر اپنے بچوں کی شادی جو ہے وہ ٹائم پہ کر دینی چاہیے۔ دیکھیے، ہر فرد کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جو محسوس کرتا ہے کہ اچھا رشتہ آ گیا ہے اور اس پر مزید انتظار کرنا مناسب نہیں ہوگا، والدین تیار ہیں، لڑکا اس کے لیے تیار ہے کہ وہ جہاں کہیں ملازمت ملے گی، کاروبار کا کوئی امکان ہوگا، وہ محنت کرے گا، تو محض اس وجہ سے کہ ابھی کام شروع نہیں ہوا نکاح کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ میں اگر نکاح کرتا ہوں تو میرے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کو رکھنے کی، بیوی کو، والدین نہیں ہیں یا والدین ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ تو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا نا۔ والدین رشتہ دار رکھنے کے لیے تیار ہیں، مستقبل کا ایک پلان ہے، پورا عزم ارادہ ہے، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی رسک لینا چاہے اللہ کے بھروسے پر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری صورت میں غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہوگا، تو غیر ذمہ داری جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ سر آپ کے اسی جواب سے منسلک میرا ایک اور سوال ہے کہ سر جب آپ یہ بات کرتے ہیں شادی کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں، تو سر پھر والدین جو اپنی بیٹیوں کے ان کے ارینج میرجز کے حوالے سے ان کو کیا کیا چیزیں ایک لڑکے میں دیکھنی چاہیے کہ وہ تاکہ وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ جی ہماری جو ہے وہ فیوچر میں جو بیٹی ہے وہ مشکلات کا شکار نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ کتنی ہی تحقیق آپ کیوں نہ کر لیں،
اگر کسی رشتے کے بگڑنے کے اسباب پیدا ہونے ہیں تو آپ روک نہیں سکتے، اور آپ کتنے ہی کیجول کیوں نہ ہو جائیں، اگر رشتہ کامیاب ہونا ہے تو ہو جائے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں۔ جانیں لڑکا کیسا ہے سب سے بڑھ کر، اس کے اگر اس کا کہیں کام ہے، کہیں وہ ملازمت کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کے اور دوسرے لوگ کام کرنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے، باس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس سے پوچھا جائے، جس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں وہ پڑھا ہے وہاں اگر کوئی بندہ جانتا ہے، اس کے دوست ہیں، ان سے پوچھا جائے، جو سچے لوگ ہیں، جو دیانتداری سے صحیح بات بتانے والے ہیں۔ لڑکے سے ملاقات، اس کے خیالات، اس کا مزاج یہ دیکھا جائے۔ والدین گھر والوں سے ملاقات بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ سب کرنے کے علاوہ استخارے کی دعا اس دوران میں مستقل کی جاتی رہے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر رشتہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول پسندیدہ ہے تو رکاوٹیں ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، ذہن مائل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایک تو اندر ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے آپ کے دعا کے نتیجے میں، آپ کے تحقیقات کے نتیجے میں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کچھ رکاوٹیں بھی کھڑی ہو رہی۔ سر یہ تو رزق کے جو چند مسائل ہیں ان کا ایک پہلو ہو گیا۔ سر آج کل جو آپ دیکھیں کہ نوجوان جو ہیں بے روزگاری کا شکار ہیں، اور سر وہ اپنی طرف سے تدبیر کر رہے ہیں، سر وہ ابروڈ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ابروڈ جا کے وہ کچھ چند پیسے کمائیں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں، لیکن سر اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کو اگر وہ ابروڈ کا ویزا اگر کہیں سے آتا ہے تو سر اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ جی سب سے پہلے تو وہ ایجوکیشن کی اس پہ جائیں، کہ ایجوکیشن بیس پہ جائیں۔ سر اس کے لیے ان کو چند جو مشکلات سر ان کے آتی ہیں، سر ان کو سرٹن ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، ان کو اپنے وہ چند اپنی فائنینشیل کنڈیشنز کے بارے میں بتانا پڑتا ہے۔ تو سر اس حوالے سے وہ جو لوگ ہیں سر وہ اپنی کچھ لوگ تو افورڈ کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے، تو سر جو نہیں کر پاتے وہ سر وہ فیک سٹیٹمنٹس، اب پتہ نہیں ان کو فیک کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، سر وہ کسی سے قرض لیتے ہیں جو کہ باقاعدہ ایک پروفیشنلی طریقے سے دیا جاتا ہے، جو لوگ بیٹھے اس لیے ہوئے ہیں، اور اس پہ وہ پھر یعنی ایکسٹرا چارج کرتے ہیں جب ان کو واپس کیا جاتا ہے پر منتھ کے حساب سے۔ تو سر یہ جب یہ اسٹیٹمنٹ جو یہ بنتی ہے، یہ کیا اس کو ہم وہ جھوٹی یا فیک اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور کیا اس میں سود کا عمل دخل ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ملازمت ہو، باہر جانا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، واضح سری کلیئر غلط سٹیٹمنٹ بالکل ناجائز حرام ہے۔ جو شکل آپ نے بتائی ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے، یعنی جب یہ تقاضا کیا جاتا ہے آپ سے کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں تو ظاہر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ واقعی حقیقت میں جینوئنلی کھاتے پیتے ہیں، افورڈ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے اس کے سارے اخراجات کو، اور آپ کسی اور سے قرض لے کے بینک سٹیٹمنٹ میں اس فگرز کو ڈال کے تو آپ ایک فالس امپریشن کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو رزق اللہ کی طرف سے ملنا ہے وہ کہیں بھی مل سکتا ہے، اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طے کر لینا چاہیے کہ اگر ہم باہر جانے کی، ملک سے باہر جانے کی کوئی شکل صورت نکلے تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ سر اسی طرح وہ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مین فوکس ان کا ہوتا ہے کہ وہ باہر جائیں، چند پیسے کمائیں، لیکن اس کے لیے وہ اسٹڈی کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم اسٹڈی ویزا پہ چلے جاتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ تو سر یہ کیا آپ کے نزدیک یہ اگر یہ نیت کسی کی یہ ہے تو یہ نیت بھی پھر وہ غلط ہوگی؟ اور اگر اس سوال کو میں سر ایکسٹینڈ کروں تو سر جب اپنے بیس ہم کسی چیز کی بناتے ہیں سر، وہ اگر وہ غلط ہو جائے تو پھر وہ ساری زندگی میں جو پیسہ کمائے گا یا اس کے ذریعے سے وہ کمائے گا
تو سر وہ کیا اس میں بھی مسائل کا وہ عمل دخل ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ملازمت کے لیے جانا ہے اور آپ ویزا لے رہے ہیں ایجوکیشن کا. اگر ایجوکیشن کا ویزا لے کر ایجوکیشن کے ویزے میں جو کم سے کم ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے آپ پوری کر دیتے ہیں وہاں پڑھنے کی تو ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر ان کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 6 مہینے کا کوئی ڈپلوما کیا تو آپ نے ایجوکیشن کے ویزے کو جسٹیفائی کر لیا. تو یہ آپ کا کوئی الٹیمیٹ گول نہ بھی ہو آپ تب بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ ایجوکیشن کا ویزا لیتے ہیں اور آپ سرے سے وہاں ایڈمیشن لینے اور پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو پھر تو دھوکہ ہے. اس کو تو ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہیے. سر آپ نے ایک سوال کے جواب میں بھی کہا کہ جی یہ ناپسندیدہ ہے. تو سر اگر وہ آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے، اس کی کیٹیگرائزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ یعنی کہ اگر وہ آپ جھوٹی اسٹیٹمنٹ کسی کو بتا رہے ہیں تو آپ نے اسٹارٹ ہی اپنے رزق کا غلط کرنا شروع کر دیا، تو پھر وہ آگے جا کے آپ ساری زندگی میں وہ اس کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے؟ دیکھیں میں نے 2 الگ الگ اسٹیٹمنٹس دی تھیں. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور کسی طرح سے آپ ساز باز کر کے اس میں پیسے شو کر دیتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے. آپ کے بینک میں آپ کے اپنے پیسے نہیں ہیں، آپ نے کسی سے پیسے لے کے اس میں پیسے ڈالے اور پھر اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد 1-2 دن بعد واپس کر دیے، یہ بھی دھوکہ ہے. اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایک بالکل جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، دونوں بری باتیں ہیں، دونوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. آپ اگر الٹے طریقے سے، ٹیڑھے طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پیسے آ جائیں آپ کے پاس، کچھ بینک بیلنس بن جائے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. سر یعنی کہ میں یہ اپنا سر ایک کمنٹ ایڈ کروں گا، پھر چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کریں. سر اس کی پھر جواب دہی تو ہمیں کرنی پڑے گی قیامت کی. یہ جو رزق کا 2 نمبری کا اگر ہم اس کو کہیں تو پھر یہ تو سر اللہ تعالیٰ ہم پکڑ تو کریں گے. سر پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جیسے اوائڈ کرنا، سر میرے خیال میں اگر آپ کہہ رہے ہیں اوائڈ کرنا تو یہ کم سطح کا روکنا نہیں ہے کسی کو. آپ ذرا کیٹیگوریکلی اگر آپ کہیں کہ تو ہمیں روکنا چاہیے کسی کو اس کام کرنے سے. نہیں، بالکل ناجائز ہے. میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ 2 الگ الگ جرائم ہیں، ایک جھوٹ ہے اور ایک دھوکہ ہے. اس بینک بیلنس کو دکھانے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی کے ہاں کوئی گنجائش ہو کہ وہ اس کو جلد ہی واپس کر دے گا. مجھے یہ پسند نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جو معاہدہ کر لیتے ہیں جی کہ اس وقت ہمارے پاس پیسے آئے ہیں، ہمارے پیسے آپ ہی کے ہیں، ہم آپ کو واپس کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور دوسرا شخص بھی آپ کو جو قرض دے رہا ہے وہ اس کے لیے تیار ہے کہ آپ کو کچھ وقت دے.